دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی اتہاس کے ایک ایسے عیسائی سپہ سالار کے بارے میں کہ جس کو عیسائیوں کے اتہاس کے سب سے بہادر اور ہوشیار فوجی کمانڈرز کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس فوجی کمانڈر کو عیسائیوں کے اتہاس میں کتنا زیادہ بہادر اور ہوشیار مانا جاتا ہے، اس بات کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس مشہور اور طاقتور سپہ سالار کی یاد میں ہماری دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت اسٹیچو بنائے گئے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سپہ سالار کو جتنی عزت اور احترام کی نظر سے عیسائی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اتنی ہی عزت اور احترام کی نظر سے مسلم دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان بھی اس فوجی کمانڈر کو ایک ہیرو سے کم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتہاس کا یہ عجیب و غریب سپہ سالار آخر تھا کون، اور آخر اس نے اپنے دور میں مسلم دنیا کے لیے ایسا کون سا کام کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج تک مسلم دنیا اس کو ایک ہیرو سے کم نہیں مانتی ہے۔ آخر اس سپہ سالار کے وہ کون سے بڑے کارنامے تھے کہ جن کی وجہ سے آج کے دور میں نہ صرف اس سپہ سالار کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بلکہ ہالی ووڈ کی دنیا میں موویز اور سیریلز بھی بنائے گئے ہیں۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اس سپہ سالار کو آج کے دور میں پوری دنیا جس نام سے جانتی ہے، وہ نام بھی اس سپہ سالار کو اس کے دور کے مسلمانوں کی طرف سے ہی دیا گیا تھا۔ تو دوستو یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 1000 سال پرانی، کہ جب اسپین میں مسلمان پوری طرح سے کمزور ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے اب اسپین عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ آدھا آدھا بٹ چکا تھا۔ یعنی ایک طرف آدھے اسپین میں مسلمانوں کی کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم تھیں، تو وہیں دوسری طرف بچے ہوئے آدھے اسپین میں عیسائیوں کی بھی کئی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اور عیسائیوں کی ان چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں سے ہی ایک سلطنت کا نام کیسٹائل سلطنت بھی ہوا کرتا تھا۔ اسی سلطنت میں ہی اس دور میں یعنی 1043 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس بچے کا نام روڈرک دیاز رکھا گیا۔ روڈرک کے والد یعنی فادر اس دور میں کیسٹائل سلطنت کے بادشاہ یعنی فرڈیننڈ کی شاہی محل میں نوکری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی روڈرک نے بھی بادشاہ کے شاہی محل میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن دوستو روڈرک بچپن سے ہی فوجی معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی رکھا کرتا تھا، اور وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ہوشیار اور بہادر بھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت جلد ہی کیسٹائل سلطنت کی فوج میں شامل ہو گیا، اور دھیرے دھیرے اس نے اپنی بہادری سے لوگوں کو حیران کرنا بھی شروع کر دیا۔ فرڈیننڈ کے دور میں ہی اس نے کیسٹائل سلطنت کی طرف سے کئی جنگوں میں حصہ لے کر ایک اہم کردار ادا کیا تھا، مگر جب کچھ وقت کے بعد فرڈیننڈ کی موت ہو گئی تو اس کے بعد اس کے بیٹے یعنی سانشو کو اس کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ سانشو کے دور میں بھی روڈرک ریاض نے اپنے زبردست مشن کو جاری رکھا، جس کی وجہ سے اب سانشو نے روڈرک ریاض کی بہادری سے خوش ہو کر اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ اپنی سلطنت کی فوج کا سپہ سالار بننے کے بعد روڈرک نے اپنے اس مشن کو پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دیا، اور اس دور میں ایسی بہت ساری عیسائی اور مسلم سلطنتوں کی فوجوں کو ہرایا کہ جو کیسٹائل سلطنت سے دشمنی رکھا کرتی تھیں۔ لیکن دوستو جس جنگ کی کامیابی نے سانشو کی نظر میں روڈرک کی عزت کو سب سے زیادہ بڑھایا تھا، وہ جنگ تھی کہ جو خود سانشو کے بھائی یعنی الفانسو کے خلاف لڑی گئی تھی۔ الفانسو سانشو کا وہ بھائی تھا کہ جس نے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور بغاوت کرنے کے بعد وہ کسی بھی طرح سے سانشو کو تخت سے ہٹا کر سلطنت کی گدی پر خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دوستو روڈرک نے سانشو کے بھائی یعنی الفانسو کو نہ صرف ہرایا بلکہ اس کو قیدی بنا کر سانشو کی خدمت میں بھی پیش کر دیا، جس کی وجہ سے اب الفانسو کو سانشو کے محل میں بہت زیادہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر دوستو بدقسمتی سے کچھ وقت کے بعد ہی غداروں کی مدد سے زہر دے کر کیسٹائل کے بادشاہ یعنی سانشو کو مروا دیا گیا، اور سانشو کی موت کے بعد وہاں کے رہنے والے لوگوں کو مجبوری میں اس کے چھوٹے بھائی یعنی الفانسو کو اپنا بادشاہ بنانا پڑا۔ الفانسو نے بادشاہ بنتے ہی ایسے سارے لوگوں کو مروانا شروع کر دیا کہ جو کسی دور میں اس کے بھائی یعنی سانشو کے قریب ہوا کرتے تھے، اور ظاہر ہے سانشو کے قریبی لوگوں کی لسٹ میں فوج کے سپہ سالار یعنی روڈرک کا نام بھی موجود تھا۔ لہٰذا الفانسو روڈرک کو مروا تو نہ سکا، لیکن اس کو سپہ سالاری کے پد سے ہٹا دیا گیا،
اور اس کی جگہ پر سپہ سالاری کا پد ایک ایسے انسان کو دیا گیا کہ جو اس دور میں روڈرک کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا، اور اس کے بعد روڈرک کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ روڈرک کا اس دور میں کیسٹائل سلطنت کے شاہی محل میں رہنا دشوار ہو چکا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ روڈرک کو کیسٹائل کے بادشاہ یعنی الفونسو کے آرڈر پر اسپین کی ہی ایک مسلم سلطنت کی طرف کوئی پیغام لے کر روانہ کیا گیا، اور راستہ میں الفونسو کی طرف سے ہی ایک فوج سے اس کے اوپر حملہ کروایا گیا، مگر خوش قسمتی سے روڈرک نے اس حملے کو ناکامیاب بنا دیا اور اس سردار کو بھی پکڑ لیا کہ جس کی کمان میں اس فوج نے روڈرک کے اوپر گھات لگا کر حملہ کیا تھا۔ حملہ کرنے والا یہ سردار کوئی اور نہیں بلکہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو سلطنت کے بادشاہ یعنی الفونسو کے قریب مانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اب روڈرک نے اس سردار کو الفونسو کی بارگاہ میں پیش کیا، لیکن الفونسو نے اس بات پر شرمندہ ہونے کی بجائے خود روڈرک کو ہی ذلیل کیا اور اس کو محل سے نکل جانے کا آرڈر جاری کر دیا، اور اس کے کچھ وقت کے بعد ہی یہ آرڈر بھی جاری کر دیا گیا کہ روڈرک کو ہماری پوری سلطنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا جائے اور کبھی بھی کسی بھی صورت میں روڈرک کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے، جس کی وجہ سے اب روڈرک کو اپنی سلطنت یعنی کیسٹائل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑا۔ کیسٹائل کو چھوڑنے کے بعد اب روڈرک نے پناہ حاصل کرنے کے لیے اسپین کی کئی دوسری عیسائی سلطنتوں سے مدد مانگی اور یہ درخواست کی کہ وہ کسی طرح سے روڈرک کو اپنی سلطنت میں نہ صرف پناہ دیں بلکہ کام کرنے کا بھی موقع دیں، لیکن الفونسو کے ڈر سے کسی بھی عیسائی سلطنت نے روڈرک کو رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد آخرکار روڈرک اسپین کی ہی ایک مسلم سلطنت کہ جس کو زاراگوز یا پھر سراگستا کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہنچا، اور وہاں کے خلیفہ کہ جن کا نام یوسف تھا ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ کسی بھی طرح سے وہ اس کو اپنی سلطنت میں رہنے کا موقع دیں۔ خلیفہ نے نہ صرف اس کو وہاں رہنے کی اجازت دی بلکہ اس کی بہادری اور ہوشیاری کے قصے سن کر اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار بھی بنا ڈالا۔ بس روڈرک کا اس مسلم فوج کا سپہ سالار بننا تھا کہ مانو اس پوری فوج کی قسمت ہی بدل گئی اور اس فوج نے وہ کر ڈالا کہ جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ روڈرک نے سراگستا کی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ایسی ساری سلطنتوں کو ہرانا شروع کر دیا کہ جو اس دور میں اس مسلم سلطنت کی دشمن مانی جاتی تھیں، خاص طور سے ایراگون نام کی وہ سلطنت کہ جس سے ایک لمبے وقت سے وہاں کے مسلمان جوجھ رہے تھے، اس کو بھی روڈرک نے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں روڈرک پوری مسلم دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ مشہور ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس کی ان کامیابیوں کے چرچے بڑی دور دور تک ہونے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور کے بہت سارے مسلم فوجیوں اور بہت سارے مسلم وزیروں نے مل کر روڈرک نام کے اس سپاہی کو نیا نام دیا تھا، ایک ایسا نیا نام کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور آج بھی پوری دنیا اس سپہ سالار کو اس کے اصلی نام کی بجائے اس نام سے ہی یاد کرتی ہے کہ جو اس کو مسلمانوں کی طرف سے دیا گیا تھا، اور وہ نام تھا السید، جس کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر یعنی سردار۔ لیکن دوستو بعد میں یہ دھیرے دھیرے انگلش لینگویج کی وجہ سے ایلسڈ میں بدل گیا، اور آج بھی پوری دنیا میں روڈرک کو یا تو ایلسڈ یا پھر السید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دوستو جس دور میں السید نام کا یہ سپہ سالار پوری مسلم دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، اسی دور میں ہی اس کی پرانی سلطنت یعنی کیسٹائل کا بادشاہ الفونسو بڑی مصیبت کا سامنا کر رہا تھا، کیونکہ اسی دور میں ہی الفونسو کو افریقہ سے اٹھنے والی ایک ایسی تیز آندھی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس کے آگے الفونسو پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا، اور اس تیز آندھی کو اتہاس میں یوسف بن تاشفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوسف بن تاشفین سے ہارنے کی وجہ سے الفونسو اندرونی طور پر پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور بیمار ہو کر اپنے بستر پر پہنچ گیا تھا۔ بستر پر پہنچنے کے بعد الفونسو نے اپنے پرانے وفادار سپہ سالار یعنی روڈرک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے سپاہیوں نے روڈرک تک یہ پیغام پہنچایا اور روڈرک پیغام ملتے ہی الفونسو سے ملنے آیا۔ الفونسو نے روڈرک سے یہ درخواست کی کہ وہ کسی بھی طرح سے ہماری فوج کو ایک بار پھر سے جوائن کر لے اور ایک بار پھر سے ہماری فوج کا سپہ سالار بن جائے، لیکن اس بار روڈرک نے الفونسو کی اس درخواست کو پوری طرح سے رد کر دیا
اور صاف طور پر کیسٹائل کی فوج کا سپہ سالار بننے سے انکار کر دیا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز السید نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک آزاد اور طاقتور سلطنت کی بنیاد بھی رکھی تھی، جس سلطنت کے اندر عیسائیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی آزادی کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سلطنت بھی زیادہ لمبے وقت تک قائم نہیں رہ پائی تھی۔ فی الحال دوستو، بھلے ہی السید کو آج ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی السید کو ایک ہیرو کے طور پر ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج بھی السید کے اوپر نہ صرف بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں بلکہ موویز اور سیریلز بھی بنائے گئے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔